نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے بولوں گا وہ ہے میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 44۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع کرتا ہوں اور امید ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے، تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین اسلام دنیا کے اندر دھیرے دھیرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پہنچا، اور انبیاء کرام نے دین اسلام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی، اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی، وطن سے بے وطن ہوئے، گھر سے بے گھر ہوئے، اور ان پر مظالم ڈھائے گئے، تکالیف دی گئیں، ان کے سروں پر آرے رکھ کر ان کے جسم کو دو حصوں میں کاٹ دیا گیا، ہتھیلیوں کو دیواروں کے ساتھ لگا کر ان پر کیلیں ٹھونک دی گئیں، طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین انبیاء کرام نے دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے اپنا جو تھا سب کچھ قربان کر دیا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ دنیا میں دین اسلام سب سے پہلے ایک ہی مذہب تھا۔ قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے، میں پہلے قرآن پاک کی آیات سے یہ بات ثابت کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں، اور یہ آیات آپ کو سنا چکا ہوں کہ پہلے مذہب ایک ہی تھا، پھر لوگوں کے اندر اختلافات پیدا ہونے لگے تو مذہب کے اندر تبدیلیاں آنے لگیں۔ سب سے پہلا مذہب اسلام جو تھا وہ یہودیت کی شکل میں رونما ہوا، یہودیت کی شکل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی وہ اس کی پیروکار تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی مانتے تھے، اور یہ مذہب یہودیت جو تھا یہ 1300 سال قبل مسیح، یعنی 13 صدیاں قبل مسیح میں وجود میں آیا، اور آہستہ آہستہ مذہب کے اندر شکست و ریخ ہوتی گئی۔ جو ناخلف قسم کے لوگ تھے، جو ایسے لوگ جو مطلب خدا سے ڈرتے نہیں تھے، مطلب ایسے لوگ جو ظالم قسم کے لوگ تھے، ان کے ہاتھوں مذہب کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں، وہ اپنی باتیں گھڑ کر اس کے اندر مذہب کے اندر شامل کر دیتے ہیں۔ تو یہودیت کے اندر بھی ناخلف لوگوں نے بہت ساری تبدیلیاں کر ڈالی، نئی نئی باتیں شامل کر دیں، اپنی طرف سے قصے کہانیاں جوڑ کر مذہب میں شامل کر دیے۔ تو اس کے بعد عیسائیت وجود میں آیا۔ عیسائیت جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے 100 سال بعد، یعنی بعد از مسیح، 1 صدی بعد از مسیح عیسائیت جو تھا وہ وجود میں آیا۔ اب عیسائیت کے اندر بھی آہستہ آہستہ تبدیلیاں ہوتی گئی، بہت ساری اناجیل اس وقت موجود ہیں دنیا میں، حالانکہ انجیل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی نازل ہوئی تھی، جی۔ اسی طرح تورات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک ہی نازل ہوئی تھی، لیکن ان کتابوں کے اندر آہستہ آہستہ تبدیلیاں رونما ہوتی گئی، ناخلف لوگوں نے اپنی طرف سے ان میں باتیں شامل کر دیں۔ تو ظاہر ہے جو مذاہب پہلے وجود میں آئے ان کے اندر شکست و ریخت کا عمل پہلے وجود میں آنا تھا۔ جو چیز پہلے وجود میں آتی ہے اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ بھی پہلے ہی ہوتی ہے، جو چیزیں بعد میں وجود میں آتی ہیں ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ یا شکست و ریخت کا عمل بعد میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ تو اسلام تو بہت بعد میں آیا، اسلام تقریباً حضرت عیسائیت کے 600 سال بعد، عیسائیت کے 600 سال بعد تقریباً اسلام وجود میں آیا۔ تو اسلام کے اندر تو ابھی وہ شکست و ریخت نہیں ہے، خدا کا فضل ہے، قرآن پاک ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام موجود ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن عیسائیت اور یہودیت کے اندر اب تک بہت ساری شکست و ریخت جو ہے وہ وجود میں آ چکی ہے، اور یہ مذہب بھی تقریباً یورپ کے علاقہ میں وجود میں آئے، یہودیت بھی اور عیسائیت بھی۔ تو
یہ مذاہب چونکہ پہلے وجود میں ہے، لہٰذا ان کے اندر شکست و ریخت کا عمل، ان کے اندر تبدیلی کا عمل، ان کے اندر نظریات کا جو تھا نظریات کی تبدیلی کا عمل، عبادات میں تبدیلی کا عمل، وہ پہلے رونما ہونا تھا، وہ ہو چکا۔ جب ان کے اندر تبدیلیاں رونما ہو گئیں اور شکست و ریخت ان کے اندر ہونے لگی، تو یہ ایسا دور تھا کہ عین اسی وقت یہ دیوی دیوتاؤں کا دور بھی تقریباً ختم ہو رہا تھا، دیوی دیوتاؤں کا دور بھی ختم ہونے کے قریب تھا۔ اب لوگ حقائق کو سمجھ چکے تھے کہ یہ دیوی دیوتا فردی چیزیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اب مذہب کے اندر بھی شکست و ریخت ہو چکی تھی۔ اب یہ دو ایسے حقائق وجود میں آ چکے تھے جس کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے کوئی جذباتی راستہ نہیں رہا تھا، جذباتی راستہ موجود نہیں رہا تھا، کیونکہ مذاہب جذباتی راستہ مہیا کرتے ہیں، مذہبی رویے تو جذباتی رویے ہیں۔ اب مذہب کے اندر چونکہ شکست و ریخت ہو چکی تھی، دیوی دیوتاؤں کا دور بھی ختم ہو چکا تھا، لہٰذا ایک فطری عمل تھا کہ انسان غیر جذباتی رویوں کی طرف راغب ہوتے، یہ ایک فطری عمل تھا، فطری بات تھی، کیونکہ جذباتی راستہ رہا نہیں تھا۔ مذہب جو تھا وہ اس کے اندر شکست و ریخت ہو چکی تھی، دیوی دیوتاؤں کا دور بھی ختم ہو چکا تھا، ختم ہونے کے قریب تھا، ان کے اندر لوگوں کی دلچسپی نہیں رہی تھی، تو ایک فطری امر تھا، فطری تقاضا تھا کہ انسان جو تھے وہ انہیں ایک خواہش تھی جذباتی راستہ کی، لیکن جذباتی راستہ نہیں رہا تھا، تو اب فطری طور پر انسان جو تھے وہ ایک غیر جذباتی راستہ کی طرف ان کا ملتفت ہونا، ان کو اس طرف ترغیب ملی، وہ اس طرف ان کا التفات بڑھا، ان کی توجہ اس طرف بڑھی، غیر جذباتی راستہ کی طرف۔ جی ہاں، تو اب چھوکرے بالے جو تھے یا نوجوان لوگ جو تھے یورپ کے اندر، مطلب یورپ کی بات کر رہا ہوں، ادھر ہمارے ہاں ایشیا کے اندر، افریقہ کے اندر تو ابھی یہ چیزیں مذہب تھا ہی نہیں، ادھر کے لوگ تو بت پرست تھے، سارے کا سارا ایشیا کے جو مطلب مشرق وسطیٰ کے لوگ تھے، بت پرستی تھی یہاں، اور ادھر ہندو مت کے اندر بھی، ہندوستان کے اندر بھی بت پرستی تھی، ادھر جو اپنا مشرقی ایشیا تھا ادھر وہ کنفیوشس مت وغیرہ اور وہ مذہب تھے، لیکن ان کی حیثیت اور طرح کی تھی۔ تو یہ یہودیت اور عیسائیت جو تھا، ان کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہو گئی تھیں، ان کی تبدیلیوں کے بعد اور جذباتی رویوں کے اختتام کے بعد اب فطری تقاضا تھا کہ انسان غیر جذباتی رویوں کی طرف مائل ہوتے۔ تو اب اہل مغرب جو تھے وہ غیر جذباتی رویوں کی طرف مائل ہونے لگے، یعنی کہ جہاں پہلے چھوکرے بالے نوجوان یا مطلب عوام جو تھے خدا کے بارے میں بات چیت کرتے تھے کہ خدا کیا ہے، نبی کیا ہے، رسول کیا ہوتے ہیں، اور یہ آخرت کیا ہے، دوزخ جنت کیا ہے، اب اس قسم کے سوالات جو ہوتے تھے، تو اب ان کی بجائے یہ سوالات ذہنوں میں آنے لگے لوگوں کے کہ پانی کیا ہے، ہوا کیا ہے، مٹی کیا ہے، جی یہ کیسے چیزیں بنی ہیں، سورج چاند ستارے کیا ہیں، اس قسم کے سوالات بھی ان کے ذہن میں پیدا ہونے لگے۔ یعنی گویا کہ اب جذباتی رویوں کی بجائے غیر جذباتی رویے فروغ پانے لگے۔ یورپ کے اندر، یورپین کنٹریز، یورپین ممالک، یورپین علاقے جو تھے وہاں غیر جذباتی رویے جو تھے وہ فروغ پانے لگے، اور ان غیر جذباتی رویوں کی بدولت، یعنی یہ غیر جذباتی رویے آہستہ آہستہ، پہلے تو ایک پنیری کی شکل میں تھے، لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتے تھے، کیونکہ لوگ جو تھے وہ مذہب سے، اب کلیسا کا رول بھی بہت برا تھا، اب کلیسا سے بھی لوگ بہت تنگ آ چکے تھے، کلیسا کی اجارہ داری تھی، اس سے لوگ تنگ آ چکے تھے، تو اب اس اجارہ داری کے الٹ، اس کے برعکس لوگوں کے اندر یہ جو غیر جذباتی رویے فروغ پانے لگے، تو ان کی وجہ سے لوگوں میں یہ سوالات ابھرنے لگے کہ مٹی کیا ہے، ہوا کیا ہے، پانی کیا، اس قسم کے سوالات ان کے اندر، ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے لگے۔ تو گویا کہ یہ تقریباً 7 مدارج تھے جن کی وجہ سے لوگوں کے اندر تبدیلی آنے لگی، ان کے رویے بدلنے لگے، اب جذباتی رویوں کی بجائے ان کے اندر غیر جذباتی رویے فروغ پانے لگے۔ یہ کون سے 7 مدارج تھے؟ پہلی بات تو یہ تھی کہ یہودیت اور عیسائیت کے اندر شکست و ریخت کا عمل ہوا، ان مذاہب کے اندر تبدیلیاں رونما ہو گئیں، اور دوسری بات یہ تھی کہ ان مذاہب کے اندر جو تھے، جو ناخلف لوگ تھے، انہوں نے بہت ساری تعریفات کر دی تھیں، ان کے مطلب صورتحال کو بدل دیا تھا، عبادات کو بدل دیا تھا، ان کے اندر جو رسم و رواج تھے ان کو بدل دیا تھا، طرز زندگی کو بدل دیا تھا ان مذاہب کے اندر، یعنی تحریفات ہو چکی تھی، دوسری بات یہ تھی۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ کلیسا کے رویے سے لوگ تنگ تھے، کلیسا کی اجارہ داری تھی، جو کلیسا کے پادری حضرات تھے ان کا ڈنکا مطلب بجتا تھا، ان کا طوطی بولتا تھا، اور وہ ہر بات ان کی مانی جاتی تھی، وہ ہر معاملے کو مذہبی نقطہ نگاہ سے دیکھتے تھے۔
تو ان کی اجارہ داری تھی، بادشاہ بھی ان کی اجازت کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں بن سکتا تھا، تو کلیسا کے رویہ سے بھی لوگ تنگ تھے، یہ تیسرا سبب تھا۔ اور چوتھا سبب یہ تھا کہ اس وقت دیوی دیوتاؤں کا جو دور تھا وہ تقریباً اختتام پذیر ہو چکا تھا۔ اور پانچویں وجہ یہ تھی کہ جذباتی راستہ اس وقت ان کے سامنے کوئی نہ تھا، کیونکہ اب مذاہب کے اندر شکست و ریخ ہو چکی تھی، تو ان کے سامنے کوئی جذباتی راستہ ایسا نہیں تھا جسے وہ اپنا لیتے۔ اور اسی طرح چھٹا، اب غیر جذباتی راستہ جو تھا وہ ان کو اپنانے کے لیے ان کے اندر جو رویے تھے وہ فروغ پانے لگے۔ اور ساتواں سبب یہ بنا کہ اس وقت اہل یونان کی اقلیت پسندی، جیسا کہ وہ افلاطون تھا، ارسطو تھا، جی اسی طرح کے مطلب دوسرے ان کے جو اہل یونان کے بڑے بڑے سکالر تھے، ان کی اقلیت پسندی فروغ پانے لگی تھی۔ تو ان کی اقلیت پسندی جو تھی اس کی وجہ سے، یہ 7 وجوہات تھی جن کی وجہ سے انسانوں کے اندر، یعنی اہل مغرب کے جو ذہنی سوچ تھی وہ بدلنے لگی، اور ان کے اندر جذباتی رویوں کی بجائے غیر جذباتی رویے جو تھے وہ فروغ پانے لگے۔ جی ہاں، غیر جذباتی رویے ان کے اندر فروغ پانے لگے، تو اب یہ رویے جو تھے پروان چڑھنے لگے۔ تو جب غیر جذباتی رویے پروان چڑھنے لگے تو ان غیر جذباتی رویوں نے وہاں کی تہذیب و تمدن پر بھی اثر ڈالا، تو گویا کہ اہل مغرب کی تہذیب بھی بدلنے لگی، ان کے مادی رویے بدلنے لگے، سماجی رویے بدلنے لگے، معاشرتی رویے، سیاسی رویے، معاشی رویے، سبھی رویے تبدیل ہونے لگ گئے، اور ان میں غیر جذباتیت کا رنگ جو تھا وہ غالب آنے لگا۔ وہاں ایک نئی تہذیب جو تھی وہ فروغ پانے لگی۔ اب لوگ جو تھے وہ غیر جذباتی رویوں کو قبول کرنے لگ گئے۔ جب وہ غیر جذباتی رویوں کو قبول کرنے لگے تو ظاہر ہے مذہب جو ہے ان کی گرفت ان پر ڈھیلی پڑنے لگی، کیونکہ مذہب تو جذباتی رویے ہوتے ہیں نا، ہم پیچھے سمجھ چکے ہیں اس بات کو کہ مذہب جو ہے وہ جذباتی رویے ہوتے ہیں مذہب کے اندر، اور مذاہب جو ہے وہ انسان کو جذباتی طرز زندگی سکھاتے ہیں، جیسا کہ مسلمانوں کا طرز زندگی اور ہے، عیسائیوں کا طرز زندگی اور ہے، یہودیوں کا اور ہے، ہندو مت کا طرز زندگی اور ہے، کنفیوشس مت کا اور ہے، تو ہر مذہب کے جذباتی رویے الگ الگ ہیں۔ تو اب چونکہ اہل مغرب جذباتی رویوں سے ہٹ کر غیر جذباتی رویوں کی طرف آنے لگے تھے، تو گویا کہ اب انہوں نے جذباتی رویوں کو، غیر جذباتی رویوں کو قبول کرنا شروع کر دیا، اور مذہب کی گرفت ان پر قدرے تھوڑی جو تھی وہ ڈھیلی پڑنے لگی۔ یہ حقیقت بھی یہاں ہے کہ مذہب جو ہے وہ صرف قوانین کا مجموعہ ہے یا چند ترغیبات کا مجموعہ ہے۔ جی ہاں، مذہب جتنے بھی ہیں، کوئی مذہب لے لیں آپ، اس کے اندر چند قوانین ہیں اور کچھ ترغیبات ہیں اس کے اندر، جیسا کہ اسلام کے اندر مذہب جو ہے، یہ اپنا مذہب اسلام کے اندر نماز جو ہے یہ فرض ہے، یعنی ایک قانون ہے، لا ہے، اس کو کوئی آدمی چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ قانون ہے ایک نماز۔ اس طرح کچھ ترغیبات بھی ہیں، نوافل صدقہ خیرات، مطلب ایسے صدقہ خیرات کرنا یا کسی کی مدد کرنا، یہ ترغیبات ہیں۔ تو ہر مذہب جو ہے اس کے اندر قوانین بھی ہیں، ترغیبات بھی ہیں۔ ترغیبات تو بدل سکتی ہیں لیکن جو قوانین ہیں وہ بدلتے نہیں۔ تو اب مذہب کے اندر جو قوانین تھے وہ تو بدلے نہیں جا سکے۔ انسان کی توجہ جو تھی، اہل مغرب کا دھیان جو تھا وہ غیر جذباتی کی رویوں کی طرف تو ہونے لگا، لیکن جو مذہبی قوانین تھے چونکہ وہ اٹل تھے، انہیں تبدیل نہیں کیا جا سکا، لہٰذا مذہب کو بدلا تو نہیں جا سکا، مذاہب ختم تو نہیں ہوئے، لیکن مذاہب کی گرفت انسان پر ڈھیلی پڑنے لگی۔ اہل مغرب پر مذہب کی گرفت جو تھی وہ ڈھیلی پڑنے لگی۔ جی ہاں، تو اسی گرفت، جو ڈھیلی گرفت تھی، یعنی مذہب کی جو گرفت ایسا ڈھیلی پڑنے لگی، اور اہل مغرب جو تھے وہ جذباتی رویوں کی بجائے غیر جذباتی رویوں کی طرف مائل ہونے لگے، ان کا ذہنی رجحان غیر جذباتی رویوں کی طرف ہونے لگا، اور مذہب کی گرفت ان پر ڈھیلی پڑنے لگی۔ اسی صورتحال کو، اسی کیفیت کو آزاد روی کا نام دیا گیا۔ جی ہاں، اب لوگ کہتے ہیں جی لبرلزم تو مطلب اپنے آپ کو ننگا ہو جانے کا نام ہے، یہ تو جناب بہت برا نام ہے، بہت گندا نام ہے۔ اور حقیقت کیا ہے کہ یہ آزاد روی جو اہل مغرب میں وجود میں آئی وہ کیا تھی، یعنی کہ اہل مذہب کی گرفت یا مذہبی رویوں کی گرفت جب اہل مذہب پر قدرے ڈھیلی پڑنے لگی،
اسی کا نام آزادی یا آزاد روی رکھا گیا۔ یہ کیوں پڑھنے لگی بتا چکا ہوں کہ اس لیے ڈھیلی پڑھنے لگی کہ مذہبی رویے جو تھے وہ ان کے اندر شکست و ریخت ہو چکی تھی، اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی تھیں، یہودی مذہب بدل چکا تھا، عیسائیت بھی بدل چکا تھا، اور کلیسا نے لوگوں کو تنگ کر رکھا تھا۔ کلیسا کے جو تھا وہ بالادستی سے لوگ بڑے تنگ تھے، اور یہی باتیں جو تھیں انہوں نے انسانوں کو یعنی اہل مغرب کو غیر جذباتی رویوں کی طرف مائل کر دیا۔ اور اب ان کے ذہنوں میں جو سوالات پیدا ہوتے تھے وہ پہلے تو پیدا ہوتے تھے کہ خدا کیا ہے، نبی کیا ہے، رسول کیا ہے، اب غیر جذباتی سوالات پیدا ہونے لگے کہ یارو یہ مٹی کیا ہے، یہ پانی کیا ہے، ہوا کیا ہے، آگ کیا ہے، ان کو سمجھو، اوپر آسمان کی بلندیوں میں سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، ستارے کیا ہیں، ان کو سمجھو۔ اب ان حقائق کی طرف ان کی توجہ ہونے لگی، تو گویا کہ اب جو تھا مذہب کی گرفت اہل مغرب پر ڈھیلی پڑنے لگی۔ اسی ڈھیلی گرفت کا نام آزادی یا آزاد روی، یا اسے انگریزی میں لبرلزم کہہ لیں، تاہم اس کی وضاحت لفظ لبرلزم کی وضاحت میں آگے کروں گا۔ میں ابھی آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اہل مغرب پر مذہب کی گرفت جو ڈھیلی پڑنے لگی، مذہب کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آنے کی وجہ سے، ناخلف لوگوں کے تحریفات کی وجہ سے، یا یہ جو تھے رویے جو تھے دیوی دیوتاؤں کے رویے، ان کا مطلب ہے انسانوں پر ان کی گرفت کمزور ہوئی، اور اسی طرح جو تھا تو اہل مغرب کے دلوں کے اندر جو تھا وہ غیر جذباتی رویوں کا پروان چڑھنا جو تھا، وہ یہی جو تھا وہ آزادی تھی یا آزاد روی تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔